السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقل بھائی، السلام اللہ آپ ورحمۃ کو اللہ صحت وبرکاتہ۔ تندرستی دے، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت دے اور آپ کے دین کے شوق میں اور اضافہ کرے۔ آمین، میں نے اللہم آپ کی آمین۔ ویڈیو دیکھی یوم عرفہ کے روزے کے متعلق، کیونکہ یہاں بھی جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو ویڈیو دیکھی جس میں وہ شیخ فرما رہے تھے کہ روزہ اسی دن رکھنا چاہیے جب سعودیہ میں یوم عرفہ ہوتا ہے، تو میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو سعودیہ میں یوم عرفہ ہوتا ہے، تو 10 ذی الحج کو یوم النحر بھی ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ تو پھر اگر 9 ذی الحج کا روزہ ہم اس کے حساب سے رکھتے ہیں تو پھر قربانی بھی اس کے حساب سے ہوگی، پھر بیچ میں گیپ کیوں ہوگا کہ ہم پھر جو ہے سعودیہ کے حساب سے 11 کو کرتے ہیں یوم النحر جب ہماری عید منائی جاتی ہے۔ ٹھیک اور ہے دوسری چیز یہ کہ ان سے یہ پوچھنا ہے شیخ سے، سمجھے، جی۔ کہ جیسا ان کا کہنا ہے کہ جس یوم عرفہ جب سعودیہ میں ہو اسی دن روزہ رکھنا چاہیے، پاکستان، انڈیا، دوسرے ملکوں کو بھی، سمجھے۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہ امریکہ والے یوم عرفہ کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ وہاں تو رات ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو عرفہ گزر چکا ہوتا ہے، سمجھے۔ تو یہ ذرا سا جو ہے نا آپ اگر شیخ سے ہی معلوم کر۔ دیکھیے، اس سلسلے میں میرے محترم رفیق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس چینل کو امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر متحد کرنے کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی کی بات آواز سنوانا چاہتا ہوں ان سے۔ ہمارے یہاں تو چاند اس روز نظر ہی نہیں آتا جب سعودی عرب میں چاند نظر آتا ہے۔ اب ہم یوم عرفہ کب روزہ رکھیں؟ آپ کا یہ کہنا کہ امریکہ میں چاند چونکہ وہاں رات ہوتی ہے اور یہاں دن ہوتا ہے، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رات اور دن کا فرق نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، رات کو تو کوئی روزہ رکھتا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی مشروعیت بھی نہیں ہے۔ رات کا روزہ کون آپ کو کہہ رہا ہے؟ بات کر رہے ہیں اس دن کی جس دن یوم عرفہ ہے۔ اب آپ کی جو توقیت ہے، کیا جمعے کی نماز کبھی امریکہ میں سیٹرڈے کو پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، وہاں پر جمعے کے دن ہی جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی اگر آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو اسی روز آپ پڑھتے ہیں نا جس روز حرم میں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہاں جمعے کی نماز ہم رات کو کیسے پڑھیں گے؟ تو رات کو تو جمعے کا وقت ہوتا نہیں ہے، جو نماز کا وقت ہے وہ دن میں ہے۔ روزے کا جو وقت ہے، روزہ رکھنا، وہ دن میں ہے، تو اس کا تعلق دن سے ہے۔ جب آپ ڈیز کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی جو تقویم ہے یا آپ کا جو کیلنڈر ہے، جس حساب سے آپ چل رہے ہیں اس حساب سے آپ چلتے رہیے۔ یہاں افضلیت کی بات کی جا رہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جناب لڑائی جھگڑے کی فضا وہاں پر پیدا کریں، بلکہ شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے بھی یہی کہا کہ افضل یہی نظر آتا ہے، فضیلت یہی ہے کہ انسان مسلمانوں کا ایک متحد ہو کر اگر اللہ کی عبادت اس روز کی جائے جس روز کہ حجاج بیت اللہ الحرام مکۃ المکرمہ میں یوم عرفہ کے دن کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں میدان عرفہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحج عرفہ، تو یہ بہت مبارک دن ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ امریکہ میں یا فلانے ملک میں رات ہوتی ہے، تو جب وہاں پر دن ہوگا، جب وہاں پر 9 ذی الحجہ ہوگی، اس وقت ان کو رکھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عید آپ کے یہاں اگلے دن بھی منانی چاہیے، بھی ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں دہلی میں آپ کو بتاؤں، میرا تعلق دہلی سے ہے، بلکہ
کراچی میں بھی بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا گیا ہے کہ کئی لوگوں نے، بلکہ پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے اس رویت جو سعودی عرب کی رویت ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے روزے اور عید، رمضان اور حج یا یوم عرفہ کا روزہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ سعودی عرب کی رویت ہے۔ تو یہاں آپ اگر کر لیتے ہیں فبیہا، لیکن اگر آپ نہیں کرتے اور جمہور علماء کا ساتھ دیتے ہیں، جمہور علماء کے ساتھ رہتے ہیں، فبیہا، یہ آپ کا اجتہاد ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان علماء، یہ جو علماء ہیں یہ اجر سے محروم نہیں ہیں، یہ اجر سے محروم نہیں ہے۔ تو آپ کو اب میں شیخ سلیمان الرحیلی سے ایک بہت اہم سوال پوچھا جا رہا ہے، سن لیجئے ان کی آواز کو۔ يقول اختلفت رؤيتنا، ہم یہ کہتے ہیں سائل کہ ہمارے جہاں تو اختلاف رویت ہے في بلادنا ہمارے ملک میں، عن رؤية المملكة، جو کہ سعودی عرب سے بالکل میل نہیں کھاتا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ میں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جناب چائنا میں، جیسے آپ کہتے ہیں ہندوستان میں۔ ہندوستان کی صورتحال یہ ہے ایک ایک شہر میں دو دو عیدیں ہوتی ہیں، آج ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، بلکہ تین تین بعض مرتبہ ہو جاتی ہیں۔ بھائی میرے، پاکستان میں بھی دو عیدیں تو اکثر ہوتی ہیں۔ في دخول شهر ذي الحجة دخول شہر ذی الحجہ کا جو رویت کا مسئلہ ہے، يجب أن نعلم يا إخوة ہم یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا ہمیں علم ہو، أن يوم عرفة واحد ولا يتعدد۔ یہاں آپ کو مسلمانوں کو شیخ سلیمان الرحیلی یہ فرما رہے ہیں کہ جو عرفہ ہے وہ یوم عرفہ صرف ایک دن ہوتا ہے، لا يتعدد، یہ مختلف ایام نہیں ہیں۔ يوم عرفة بالذات واحد لا يتعدد، یہاں یوم عرفہ کی بات کی جا رہی ہے بالذات اس دن کی، تو یہ متعدد ایام کی بات نہیں ہے۔ والناس في كل مكان في الدنيا پوری دنیا کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تبع لأهل الموقف، تبعون، یہاں انہیں جو عرفہ کا وقوف ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ فيوم عرفة هو يوم وقوف الحجاج في عرفة، یہاں یوم عرفہ کیا ہے؟ یوم عرفہ جس روز سعودی عرب میں میدان عرفہ میں حجاج بیت اللہ الحرام جمع ہوتے ہیں۔ ولا ينظر هنا إلى اختلاف الرؤية في ذلك البلد، یہاں اس بات پر غور نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی توجہ دینی چاہیے کہ آپ کے ملک میں کس دن رؤیت ہلال یا چاند دیکھا گیا ہے۔ فإذا أردت أن تصوم يوم عرفة اگر آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 2 سال کی گناہوں کو اللہ سے بخشوانے کا یہ ذریعہ بنے گا، فمتى تصوم؟ فمتى تصوم، آپ کب روزہ رکھیں گے؟ تصوم اليوم الذي يقف فيه الحجاج یہ اس روز دنیا کے مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے جس روز مکہ مکرمہ میں حاجی میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے، امریکہ تو شرعی عذر ہے نا ان کے پاس، ان کے یہاں تو رات ہے، انہیں نہیں پتا، چلیے ان کے یہاں تو رات ہو رہی ہے، آپ کے یہاں تو دن ہے، آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ في عرفة إلا أن يكون ذلك اليوم في بلدك يوم العيد، الا یہ کہ اگر آپ کے ملک میں چاند نظر آ گیا ہو سعودی عرب سے ایک دن پہلے، اور وہاں عرفہ 9 ذی الحجہ آپ سے، ہم سعودی عرب سے پہلے ہو گیا ہو، اور جس روز ہم یہاں پر روزہ رکھیں یوم عرفہ ہو، وہاں اگر آپ کے یہاں یوم العید ہو، یوم النحر ہو، تب آپ روزہ نہ رکھیں۔
فهنا لا تصوموا. فہنا لا تصوموا، یہ شیخ سلیمان الرحیلی کی رائے ہے کہ ایسی صورت میں اگر آپ یہ کنفرم کر لیتے کہ ہمارے یہاں تو چاند نظر آ گیا ہے سعودی عرب سے پہلے، تب آپ روزہ نہ رکھیں، آپ ایک دن پہلے روزہ رکھ لیں. اور عید کا دن اگر یہاں عرفہ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کے یہاں عید کا دن ہوتا ہے، ویسے ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، لیکن شیخ ہی فرما رہے ہیں، ان کی رائے ہے اور ان کی رائے سے آپ کو اور مجھے اختلاف کا حق حاصل ہے دوست. تو یہ ایک ایسا آپ کو سبق یا ایک ایسی نصیحت یہاں پر مل رہی ہے جو مسلمانوں کو متحد کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. لا تستطيع أن تصوم عرفة. لا تستطيع أن تصوم عرفة، نعم. لأن اليوم الذي يسبق وقوف الحجاج وهو اليوم التاسع عندك في بلدك هو ليس يوم عرفة. یہاں جب 9 ذی الحجہ کی بات کی جا رہی ہے تو 9 ذی الحجہ آپ کے یہاں تو گزر چکا ہے، اور وہ عرفہ تو آپ کے یہاں جب 9 عرف گزر چکا ہے اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا اتحاد ہو اور کسی بھی جگہ پر چاند نظر آ جائے تو اس چاند کو تسلیم کر لیا جائے، اس سے قطع نظر کہ وہ مکہ کا ہے. مکہ کا چاند اس لیے امپورٹنٹ یا اس کی اہمیت زیادہ اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ کمیونیکیشن کے اس دور میں جب تمام دنیا کے حجاج تمام ممالک سے یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور سب کی نظریں مکہ مکرمہ پر پڑی رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں رؤیت الہلال جو مکہ مکرمہ کی رؤیت ہے اس کو تسلیم کر لیں، یہی زیادہ مناسب بات نظر آتی ہے. شیخ بن باز کا بھی یہی موقف ہے. واليوم الذي يقف فيه الحجاج في يوم عرفة وهو يوم عرفة يوم عيد بالنسبة لك. ہاں ایسی صورت میں اگر آپ کے عید کا دن ہے تب آپ اس دن یوم عرفہ کا روزہ اگر چونکہ آپ کے یہاں عید ہو رہی ہے تو نہ رکھیں. يجوز لك أن تصومه وما عدا هذا فالمشروع في صيام يوم تو عرفة. یہاں اس کے علاوہ شیخ سلیمان الرحیلی یہ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو سبھی کو یہ چاہیے جو سعودی عرب سے باہر ہوں وہ مکہ مکرمہ میں جس دن لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن ہی روزہ رکھیں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا اور مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ